نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، کچھ مسائل ہیں جن پر آج گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، اور یہ مسائل وہی جو علوم قرآن میں ہماری بحث چل رہی تھی قرآن کی بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کے تعلق سے، اور اسی میں کچھ مثالیں کچھ قسمیں ہم نے بیان کی تھیں۔ لیکن کل کچھ بھائیوں کا فون آیا تھا دوسرے شہروں سے، یہاں سے نہیں، بنگلور کے نہیں، جو یہاں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، تو جو لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے شہروں میں دیکھتے ہیں، ان کے فون آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کل ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ جو ہم نے پڑھا ہے نسخ کی قسمیں جو ہم نے بتائیں آپ کو، کہ کبھی قرآن کو قرآن سے، یعنی قرآن کی ایک آیت منسوخ ہے اور نسخ کرنے والی قرآن کی دوسری آیت ہے، جو ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن ہی سے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو حدیث سے منسوخ کیا جاتا ہے، وہ حدیث کبھی متواتر ہوتی ہے، چاہے حدیث خبر احاد میں سے ہو، اس سے جو ہے قرآن کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو ان صاحب کو ان کا یہی سوال تھا، اعتراض یہی تھا۔ لیکن انہوں نے دو باتیں کہی تھیں، ایک بات تو یہ تھی کہ شیخ ابن عثیمین کے بارے میں جو میں نے کہا کہ وہ حدیث جساسہ کے قائل نہیں ہے، اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، تو کہاں انہوں نے وہ کہا، تو میں نے ان کو اس کا ریفرنس دیا کہ کہاں پہ ہے وہ۔ اور دوسرا ان کا اصل یہ سوال تھا، وہ اس کے لیے مثال، یعنی کوئی حدیث قرآن کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے، وہ اصل ان کا سوال تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، کوئی مثال دیجئے اس کے تعلق سے۔ انہوں نے پوچھا، فون پر پوچھا، تو میں نے کہا کہ اس وقت میں نے کوئی مثال نہیں دیا تھا کیا؟ تو کہا کہ نہیں، اس میں مثال نہیں ہے، ہم لوگ اس کو برابر سنتے ہیں، اس میں مثال نہیں دیا ہے آپ نے، اس کی مثال کوئی دیجئے کہ ہاں قرآن کو حدیث سے منسوخ کیا گیا، یہ ہے۔ تو انہوں نے وہی سوال ان کا کیا تھا کہ قرآن کو حدیث سے منسوخ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کے قائل نہیں رہے، کچھ نام بھی لیے انہوں نے کہ وہ لوگ قائل نہیں رہے ہیں، تو کیسے آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اور اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ آج آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ میں نے ان کو بتایا فون پہ کہ اگر بات ہے کہ میں نے مثال نہیں دیا ہے تو بہتر ہے کہ ہم یہ مثال درس میں دیں، تاکہ وہ سب لوگ ان کو معلوم ہو وہ چیز۔ اگر مثال چھوٹ گئی ہے تو مثال ہم درس میں دیں گے، آپ درس جو ہے سن لیجیے گا، انشاءاللہ یہ درس اسی کے بارے میں ہوگا، میں نے ان کو بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے آج مجھے یاد دلایا کہ آج درس میں اسے ضرور رکھا جائے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مسئلہ پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سوال کہاں سے آتا ہے، یہ سوال کیوں آیا، یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی، پہلے ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کریں۔ اسی لیے آج وہ علوم قرآن والی کتاب لے کے نہیں آیا ہوں، آج میں اصول فقہ والی کتاب لے کے آیا۔ یہ مسئلہ اصول فقہ سے تعلق رکھتا ہے اصل، تو یہ اصول فقہ کی کتاب ایک لے کر کے آیا ہوں، اور اس مسئلے کو میں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے، جب ہم حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے، علوم حدیث کے بارے میں، تو ہمارے جن بھائیوں کے سامنے وہ بحثیں ہیں، تو ان کو یہ سوال پریشان نہیں کر سکتا، یہ سوال ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، یہ کیا ہے، وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب یہ چیز اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ صرف حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، جب یہ معلوم ہو گئی کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ثابت ہے، تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر واضح ہو گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔
اور ناسخ منسوخ کی باب میں، اس کے مسئلے میں آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ کسی بھی مسئلے میں اس کو ناسخ یا کہیے کہ نسخ کرنے والا، اس حکم کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیثیں، یہ آیتیں نہیں بدلتی ہیں۔ ہم کسی آیت کو کہتے ہیں یہ آیت ناسخ ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، تو وہ حدیث نہیں ہوتی ہے ناسخ، بلکہ وہ ناسخ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس حکم کو بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم کو بدل نہیں سکتے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس حکم کو بدلتا ہے۔ اب یہ حکم چاہے قرآن میں وہ بات آ جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا، یا وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بدل دیا گیا، تو یہ پریشانی نہیں آتی جو یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور دونوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جیسے قرآن سے دلیل لیتے ہیں ویسے ہی حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ بس حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن پورا کے پورا اللہ کا کلام ہے اور ثابت ہے، وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ معاملہ ہوتا ہے، کچھ جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں نے بیچ میں داخل کی ہیں، اس لیے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حدیث ثابت ہے، معلوم ہو گیا یہ، تو پھر اس کے بعد اور کچھ نہیں سوچا جاتا ہے، بلکہ یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی وحی ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے، چاہے وہ بدلنے کا حکم قرآن میں آیا ہو چاہے بدلنے کا حکم حدیث میں آیا ہو۔ یہ کبھی سوال نہیں آنا چاہیے، ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کیسے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں آیت ہو اور حدیث سے اسے منسوخ کیا جائے۔ یہ سوال کیوں آتا ہے کہ ہم نے قرآن کا الگ مفہوم سمجھا، حدیث کا الگ سمجھا۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ دونوں وہی ہیں تو کوئی معاملہ، اس لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کیا ہے؟ ثبوت کے لحاظ سے ہے۔ قرآن ثبوت میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور حدیث اس میں خبر متواتر بھی ہے، خبر احاد بھی ہے، یعنی بعض حدیثوں کی روایت کرنے میں کوئی ایک راوی ہوتے ہیں، دو راوی ہوتے ہیں، تین راوی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد پھر دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث اور قرآن میں جو فرق کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ فرق اپنی جگہ پر ہے، اور اس فرق کے لحاظ سے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کسی بھی بندے کے کلام سے نہیں ہو سکتا، تو رسول کے کلام سے بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول کا یہ کلام بھی وحی ہے، الفاظ رسول کے ضرور ہیں، لیکن حکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو حکم ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ دلیل لینے کے لحاظ سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم دلیل لیتے ہیں، قرآن سے لیں دلیل یا حدیث سے دلیل لیں، یہ بات آپ جو ہے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، تو اب یہ قسم ہے کہ قرآن کو قرآن سے، یعنی قرآن کی آیت منسوخ اور ناسخ قرآن کی آیت، اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں، اور دوسرے یہ کہ قرآن کو حدیث سے منسوخ کیا جائے، پھر حدیث میں حدیث متواتر بھی ہو سکتی ہے اور حدیث خبر احاد میں سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے پھر کبھی حدیث کو قرآن سے بھی منسوخ کیا گیا، حکم حدیث میں تھا، لیکن اس کے لیے حکم نسخ کا کہاں سے آیا، کہاں آیا؟ قرآن میں آیا، ایسا بھی موجود ہے۔ تو یہ تفصیلات پیش کی جاتی ہے اصول فقہ میں اصل میں، کیونکہ اس کا تعلق اصول فقہ سے ہوتا ہے، اور وہیں یہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ وہیں اصولیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ اصولین کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ وہ قرآن کا ایک درجہ، اس کے بعد پھر حدیث کا درجہ ان کے یہاں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن وحی ہونے کے لحاظ سے جب ہم بات کہتے ہیں تو وحی میں قرآن اور حدیث جو ثابت حدیث ہے دونوں ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں، دونوں سے ہم ایک دوسرے سے دلیل لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔
اس کے بعد اب یہ مسئلہ کہ قرآن کی کوئی آیت حدیث سے، حدیث میں بھی بعض لوگ یہ ہے کہ متواتر ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناسخ بن جائے، خبر احاد میں سے ہو تو نہیں بن سکتے ہو، تو ہم اس کے بھی قائل نہیں، اس کے بھی قائل نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کو بھی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے منسوخ ہونے کا حکم ہمیں کس سے ملے، حدیث کے ذریعے سے ملے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہوا بھی ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو کتاب میں اصول فقہ کی لایا ہوں، یہ کتاب اصل میں جامعہ اسلامیہ میں اصول فقہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ ایک بڑے مشہور جو ہے فقہ کے اور اصول کے استاد وہاں پہ گزرے ہوئے ہیں، جامعہ اسلامیہ میں بڑی شہرت تھی ان کے اس زمانے میں، وہ محمد امین شنقیطی جو ہے وہ نام آپ جانتے ہیں آپ جو ہے، تو وہی پڑھایا کرتے تھے جامعہ اسلامیہ میں، انہی کے شاگرد ہیں جو بعد میں پڑھا رہے ہیں اس جو ہے سبجیکٹ کو، تو اصل یہی انہی کے دور میں جو انہوں نے اس سبجیکٹ کو پڑھایا ہے وہی چیز لوگوں نے لکھ کر کے بعد میں اس کو کتاب، یہ اصل میں انہی کی باتیں ہیں جو کتاب کی شکل میں بچوں نے لکھی تھی، اس کو مذکرہ بولتے ہیں عربی میں، اور جیسے اب آپ لوگ لکھتے رہتے ہیں ویسے ہی ان کے شاگردوں نے لکھی تھی، پھر ان کے شاگردوں نے لکھ کر کے کتاب کی شکل میں جمع کر کے اس کو شائع کر دیا ہے، تو وہی وہ کتاب بعد میں اب جامعہ اسلامیہ میں یہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے ابھی اصول فقہ میں، تو انہوں نے اس کی مثال دی ہے۔ حالانکہ وہ فقہ حنبلی کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے اپنی جگہ پر، فقہ حنبلی میں جو اصول فقہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جامعہ اسلامیہ میں، اس کتاب کے لکھنے والے نے بھی یہی لکھا ہے کہ حدیث میں جو خبر واحد ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی، لیکن شیخ یہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے، اگر فرق کریں گے تو کس کا فرق کریں گے، صحیح ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا ہی ہم جو ہے فرق کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کہتے ہیں وَمِثَالُ مَا نَسَخَ وَمِثَالُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتِ تَأْخُرُهَا عَنْهُ نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، یہ آیت ہے سورہ انعام کی، اس آیت کو انہوں نے پیش کیا اور اس کے لیے جو حدیث میں ناسخ حدیث ہے اس کو پیش کیا۔ پہلے میں یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے لکھ دیتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، پوری آیت اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے قرآن کو دیکھ کر کے پوری آیت لکھتے ہیں پہلے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آیت نمبر 46 ہے یا 146 صاف اصل میں وہاں پہ نہیں ہے، 146 ہے۔ قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة
أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس دیکھیے آیت میں نے لکھ دی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لا اجدو میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحی الیہ اس میں جو کہ میری طرف وحی کیا گیا، یعنی جو بات بھی میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں میں نہیں پاتا ہوں، کیا نہیں پاتا ہوں؟ محرمن، حرام چیز، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، علی طاعم یطعمہ، کھانے والے پر جو کہ اس کو کھانا چاہتا ہے، یعنی کھانے کی چیزوں میں بات کس کی چل رہی ہے؟ کھانے کی چیزوں میں میرے اوپر جو وحی کی گئی اس میں میں حرام نہیں پاتا ہوں، الا یعنی کون سی چیزیں حرام ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر ان یکون میتتن کہ وہ مردہ ہو، میتہ مردہ، مرا ہوا جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا شریعت کے لحاظ سے، وہ مردہ۔ تو پہلی حرام چیز کیا ہے کھانے میں؟ مردہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ او دمن مسفوحن، یا بہتا ہوا خون، خون خون یہ حرام ہے، کسی بھی جانور کا خون یہ حلال نہیں ہے، دمن مسفوحن بہتا ہوا خون، یہ گوشت جب ہم کھاتے ہیں تو گوشت کے اندر بھی کچھ خون ہوتا ہے تو وہ چیز وہ حرام نہیں ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ یہ دمن مسفوحہ، بہتا ہوا یہ خون یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک کھانے کی چیزوں میں، اور بھی چیزیں پینے کی بہت سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن کھانے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آگے جو ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی جو ہے حلال نہیں ہوتا ہے، آگے وہ بھی بیان ہے کہ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے تو وہ صحیح معنی میں مردہ ہی کہا جاتا ہے اسلامی لحاظ سے۔ مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو اسلامی لحاظ سے ذبح نہ کیا گیا، تو غیر اسلامی لحاظ سے جو بھی ذبح ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ میتہ کے حکم میں ہے، شریعت کے لحاظ سے سب کی سب حرام ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اپنے رسول سے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کھانے کی چیزوں میں میرے پاس جو وحی کی گئی اس میں حرام صرف کیا چیزیں ہیں؟ مردہ، بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یہ حرام ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ جو ہے حرام ہے، کھانے میں، پینے کی نہیں، کھانے کی چیزوں میں یہ حرام ہے۔ عربی زبان میں جو یہ کہا گیا قُلْ لَا أَجِدُ إِلَّا، اس کو عربی میں حصر کہتے ہیں۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کھانے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیزیں حرام۔ یہ سورہ انعام میں ہے، اور سورہ انعام یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، مکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکی ہے، وہ ذہن میں آپ رکھ لیں، یہ مکی ہے۔ یعنی مکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہ جو پہلے ہم مکی مدنی پڑھ چکے ہیں اس کے لحاظ سے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہی حکم نازل فرمایا تھا، وہ حکم کیا تھا کہ
کھانے کی چیزوں میں یہ 4 چیزیں، ایک تو میتا مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرے خنزیر کا گوشت، چوتھا غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی جانور ذبح کر دیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ ہاں، گھریلو گدھا، یہ گھریلو یعنی ڈومیسٹک جو یہ پالتے ہیں لوگ، جو پالتو گدھا جسے کہتے ہیں، حرام ہے وہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اسی آیت کی روشنی میں کہتے تھے کہ جو ہے وہ پہلے وہ حلال بھی تھا، گھریلو گدھے کا، ڈومیسٹک جو یہ گھریلو جو پالتے ہیں، اس گدھے کو کھانا جائز تھا کب تک؟ غزوہ خیبر تک، ہجرت کے 7ویں سال یہ غزوہ ہوا ہے، ہجرت کے 7ویں سال۔ ہجرت کے، یہ مکے کی آیت ہے، مکے میں نازل ہونے والی آیت، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیت، اور یہ حکم گدھا بھی حلال تھا۔ اسی آیت سے وہ بھی بات معلوم ہوتی تھی، گدھا بھی کیا ہے؟ حلال ہے ان کے لیے۔ اور گدھے کے حرام ہونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیبر کی جنگ کے موقع پر، اور خیبر کی یہ جنگ ہجرت کے 7ویں سال ہوئی تھی۔ تو جو خیبر کی جنگ میں جو آپ نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، گدھے سے مراد یہاں پر جو گھریلو گدھا ہے، جنگلی نہیں، جو جنگلی گدھا ابھی بھی جائز ہے، جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے ہاں زیبرا جسے کہتے ہیں، وہ یا یوں کہہ لیجئے کہ وائلڈ اینیمل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جی، وہ گھریلو گھروں میں نہیں پالے جاتے جو ہے، تو ہمارے اہلی کہتے ہیں عربی میں، ہمارے اہلی یعنی جو گھروں میں گدھے پالے جاتے ہیں، جو گدھوں سے کام لیتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں پالتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے یہاں تو نہیں پالے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ وہ کام کرتے ہیں پالتے ہیں، تو یہ پالتو گدھے یہ حرام کر دیے گئے۔ کب حرام کیے گئے؟ اس کا کھانا جائز تھا، قرآن کی اس آیت میں وہ بھی داخل تھا جائز ہونا، کیونکہ یہاں پورے حصر کے ساتھ، عربی میں اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، یعنی یہی 4 چیزیں حرام تھیں کھانے کی، ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کیا۔ کس موقع پر؟ خیبر کے موقع پر، ہجرت کے 7ویں سال۔ تو اس کی حرمت کا حکم کہاں موجود ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ کوئی یہ شخص نہ کہ نہیں تو قرآن سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ہر کھانے کی چیزوں میں حرام نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور حرام ہیں، وہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کی کوئی آیت حدیث اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، حدیث اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حدیث میں بھی بعض آیتوں میں جو حکم تھا اس کے نسخ، یعنی اس میں جو حکم منسوخ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حصر والا حکم ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی 4 چیزیں تو حرام ہیں ہی، جو پہلے یہ حکم تھا کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، تو وہ صرف کو کیا کر دیا گیا ہے؟ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان 4 چیزوں میں حرام ہونے کی چیزیں اور جو محرم چیزیں اور بڑھا دی گئی بعد میں، تو یہ بعد میں حکم آیا، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہی مثال پیش کیا ہے ہمارے انہوں نے شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہی مثال اس کی پیش کیا، اور یہ ثابت ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور فقہ میں یہ چیز بار بار آتی رہتی ہے، اور وہ سب اسی سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کو اور بھی واضح کرتا ہوں۔ جب ہم فقہ حنفی پڑھتے ہیں تو اس میں بات جو اس سے پہلے آئی تھی کہ اگر کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ نہیں ہے، اگر وہ زنا کر لے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، جو سورہ نور میں بیان کیا گیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ وہ مثال آپ کے سامنے آئی کہ 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ قرآن میں صرف کتنا بیان ہے؟ 100 کوڑے لگانے کا بیان ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 و تغریب عام،
کہ غیر شادی شدہ مرد کو جو کہ غیر شادی شدہ عورت سے زنا کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 1 سال شہر سے اس کو تغریب و عام کہتے ہیں، یعنی عام 1 سال، تغریب کا مطلب جس شہر میں رہتا ہے اس شہر سے اس کو دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا، جس کو اردو میں جلا وطن کرنا کہتے ہیں، یعنی اس شہر یا ملک سے اس کو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے گا۔ 1 سال وہ دوسرے ماحول میں رہ کر کے آئے گا، اس ماحول میں نہیں رہے گا، یہ بات، اس کو تغریب و عام۔ اب احناف اس بات کو نہیں مانتے۔ کس بات کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں صرف سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ 100 کوڑے کے ساتھ 1 سال کا، اور 1 سال وہ اپنے شہر سے اس کو دوسرے شہر بھیج دیا جائے گا۔ جو بھی اسلامی حکومت ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 100 کوڑے بھی لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائے، وہاں وہ 1 سال رہ کر کے آئے گا، تاکہ شہر کی جو لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے گا کہ یہی آدمی ہے جو زنا کیا، تو 1 سال میں لوگ بھول جائیں گے۔ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اگر انسان بھولے نہیں تو ہمیشہ پریشان رہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ تو 1 سال کی یہ سزا بھی رکھی گئی ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر یہی مسئلہ وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ قرآن میں صرف 100 کوڑے آئے، قرآن میں سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے کی سزا ہے قرآن میں۔ اگر آپ حدیث سے اس میں اضافہ کرو گے کہ 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلا وطنی، یعنی 1 سال دوسرے شہر میں اس کو رہنے کے لیے بھیج دیا جائے گا، اگر آپ حدیث کی روشنی میں اس کا اضافہ کر دو گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ قرآن کی آیت میں حدیث سے اضافہ کر رہے ہو، اور اضافہ کرنا یہ نسخ کہلاتا ہے۔ جتنا قرآن میں حکم ہے، اگر اس میں آپ اضافہ کرو گے، زیادتی کرو گے، اس پہ کوئی اور چیز ایڈ کرو گے، آج کی زبان میں کہنا چاہوں آپ کو تو یہ ایڈیشنل چیز کیا کہلائے گی؟ نسخ کہلائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، وہی اصول، اسی سے یہ ساری حدیثوں کو ان کو رد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اس کو نہیں مانتے، یہ کہ 1 سال دوسرے شہر میں رہنا پڑے گا اس کو سزا کے طور پر، نہیں مانتے۔ نہ ماننے کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کو کہاں بیان کیا گیا ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور حدیث کی اگر آپ یہ بات لے لیں گے تو اس سے قرآن میں زیادتی لازم آتی ہے، اور قرآن میں زیادتی یہ اس حکم کو منسوخ کرنا ہوتا ہے، گویا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور حدیث سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول ان کے یہاں ہے، یہ اصول حنابلہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ قرآن کو جو خبر واحد ہے اس سے آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے یہاں رہی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ نہیں رہی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے کہ قرآن کی آیت کو حدیث سے منسوخ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، اس حکم سے زیادہ آپ حدیث میں اگر کوئی حکم آیا ہے تو آپ اسے مانیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ قرآن میں جو بیان آ گیا ہے اگر حدیث میں اس سے زیادہ بیان آیا گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ کئی مسئلے ایسے آتے ہیں، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، قرآن میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں، ہاں، بیٹی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں جس کو ہم بھتیجی اور بھانجی کہتے ہیں، یہ حرام ہے، پھوپھیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، قرآن میں یہ بیان ہے۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی حرام ہیں، اور تمہاری بہنیں جو دودھ پینے میں شریک رہی ہیں تمہاری ماں کے ساتھ وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں، قرآن میں یہی بیان کیا گیا۔ 2 بہنوں کو ایک ہی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، قرآن میں یہ بھی ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو آپ ایک ہی شخص اپنے نکاح میں، یہ قرآن میں بیان ہے۔ لیکن قرآن میں یہ بیان نہیں ہے
کہ خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک نکاح میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں، یعنی ایک ہی آدمی پھوپھی سے بھی شادی کیا ہو اور پھوپھی کی بھتیجی سے بھی کیا ہو، یہ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں یہ موجود ہے، لیکن کہاں موجود نہیں ہے؟ قرآن میں موجود نہیں۔ آپ کہو کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اگر اس کو لے لیں گے تو گویا کہ قرآن کا وہ حکم اب منسوخ ہو گیا اور اس میں اضافہ کر دیا گیا، صرف اتنا ہی رہنا، اس میں جب اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کو منسوخ ہونا کہا جاتا ہے، اور ہم حدیث سے قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مسئلہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت سے مسائل میں یہی مسئلہ لے کر کے لوگوں نے غلط جو ہے راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو پورے طریقے سے واضح کروں۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ کون سی سوچ؟ کہ ہم قرآن کو حدیث سے منسوخ نہیں کر سکتے، قرآن کی کوئی آیت حدیث سے ہم تو منسوخ نہیں کرتے۔ اصل منسوخ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی تو نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہی اپنا حکم بدلتا ہے۔ قرآن کا کوئی بھی حکم، حدیث کا کوئی بھی حکم بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم تو کوئی حکم نہیں بدل سکتے، لیکن یہ کوئی اصول بنا لینا کہ نہیں قرآن کی کسی آیت کو ہم کسی حدیث سے منسوخ نہیں مان سکتے، یہ اصول غلط ہے، کیونکہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، دونوں وحی ہیں۔ حدیث میں البتہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حدیث ثابت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے لیے ناسخ بن سکتی ہے، اور ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس حدیث سے قرآن کی اس آیت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے یہ 4 چیزوں کا اس میں بیان تھا، 4 چیزیں یہ کھانے کی چیزوں میں حرام ہیں، اس کا یہ بیان ہے۔ اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں تھی، یہ اس وقت حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کر کے رسول کے پاس یہ حکم آیا کہ گھریلو گدھے بھی حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کل ذی ناب من السباع حدیث میں آتا ہے، جو بھی ناب والے، ناب جو ہے یہ دانت ہوتا ہے ایک، اس دانت سے جو شکار کر کے کھاتے ہیں وہ سب کی سب جانور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرام ہے۔ درندے جو ناب والے، یہ بھی کہا کہ وہ پرندے جو کہ پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہیں، ان کو بھی آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ ایسے ہی جو عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، اس میں آپ نے کہا کہ دودھ پینے سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں صرف 2 ہی بیان کیا گیا، دودھ پلانے والی ماں اور دودھ کی شریک بہن، بقیہ اور کو بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن نسب کے لحاظ سے جو رشتے حرام ہیں وہ سب کی سب دودھ پینے میں بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم کو حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ثابت ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کبھی بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ قرآن کا کوئی بھی حکم اس پر حدیث کی روشنی میں کوئی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی، یعنی ایڈیشنل جو چیز اس پہ حدیث کی روشنی میں ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اس کو منسوخ ہونا یا اس کا منسوخ ہونا اس سے لازم آ جاتا ہے، یہ بات ہم نہیں کہیں گے۔ اگر لازم بھی آتا ہے منسوخ ہونا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم حدیث کے حکم سے منسوخ ہو سکتا ہے، اور اس کی یہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں، یہ بات تھی، یہ سمجھانا تھا آپ کو پہلے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اصل یہ دوسروں کے سوال پر آپ کو بات سمجھا دی گئی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بات یہ بھی سمجھا دوں آپ کو کہ جو سامنے بیٹھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ صرف سن کر کے نہیں سمجھ سکتے، بہت فرق پڑتا ہے دونوں میں۔ اسی لیے پڑھنے میں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں استاد کے، ان کو جب استاد پڑھاتا ہے تو بات دوسری ہوتی ہے، جو صرف سنتے ہیں اور سن کر کے حاصل تو ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جو سننے کی سمجھنے کی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھنے کی اہم چیزیں پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کبھی سمجھ میں آتی ہیں بعض چیزیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو لوگ اس میں حاضر ہو جاتے ہیں ان کو سمجھنے میں
آسانی ہو۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ پورے طریقے سے اس بات کو سمجھائیں کہ جو لوگ بھی سنیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آسانی ہم کو یہ ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے بھی ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ کسی حد تک سمجھ میں آیا یا نہیں۔ آپ کے چہرے سے کبھی لگتا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر دوسری طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ وہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بھی کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس حد تک سمجھ میں آیا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا، وہ باتیں جو ہے معلوم ہوتی ہیں، اس کا فرق پڑتا ہے بہرحال، تو ہمیں وہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نسخ کے بارے میں قرآن کے جو حکم جو قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، نسخ کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، ہم کوئی آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم جب کوئی آیت، یعنی کوئی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں یا آپ کو بھلاتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یعنی اس سے بہتر حکم پھر جو ہے آپ کے لیے آتا ہے، یا کم سے کم اس کے جیسا حکم ہم لے کر کے آتے ہیں۔ ناتی بخیر منہا او مثلہا، اس کے بہتر، اس سے بہتر یا اس کے جیسا حکم۔ تو جب بھی کوئی حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ ہی اس کو ناسخ کرتا ہے، اس کو منسوخ کرتا ہے، اس کے لیے ناسخ لے کر کے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دوسرا حکم ہوتا ہے کبھی اس سے بہتر ہوتا ہے اور کبھی اس کے جیسا ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ اور قسمیں نسخ کی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ قسمیں عام طریقے سے اصول فقہ میں بیان کی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے وہ قسمیں بھی بیان کر دوں۔ جی، منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو اس حکم کا ناسخ ہے، ناسخ یہ بعد میں آیا ہوا ہوتا ہے، اس پر اب عمل کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جو پہلے تھا۔ ہاں، اس آیت میں جو یہ بات تھی کہ صرف 4 ہی ہیں حرام، اب صرف 4 ہی ہیں حرام، اس پر عمل نہیں ہوگا، صرف ہاں، یہ 4 چیزیں تو حرام رہیں گی، اب اس پر اور زیادہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ پہلے صرف 4 چیزیں حرام تھی، اب کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو جو چیز منسوخ ہے وہ یہ 4 چیزوں کا حرام نہیں، بلکہ صرف 4 چیزوں کا۔ ہاں، صرف کو ذہن میں رکھیے، ہو صرف، یعنی پہلے کہتا اونلی، جو صرف 4 جو ہے چیزیں حرام، اس آیت کا مطلب یہ تھا، تو اس کو اب ختم کر دیا گیا، صرف 4 چیزیں ہی حرام نہیں بلکہ اور زیادہ۔ پہلے حرام چیزیں کم تھیں، اس کے بعد اس کو بڑھا دیا گیا، تو اب حرام چیزیں زیادہ کر دی گئی ہیں۔ اب گدھے کا گوشت کھانا بھی، گھریلو گدھے کا گوشت کھانا بھی حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہاں، ما ننسخ من آیۃ، جی ہاں، جی بولیے۔ ہاں، اسی کی روشنی میں پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے جو ناسخ ہو وہ منسوخ سے کہ جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو، تو وہی پھر فرق کرتے ہیں کہ حدیث تو اس سے کم تر درجے کی ہے، حدیث کیسے قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، یہی سوچ ہے سر۔ میں نے وہی کہا کہ حدیث اور قرآن دونوں وحی کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں، اللہ کا حکم ہونے کے لحاظ سے ایک ہی مرتبے میں، آپ اس کو نیچے نہیں گردانیں گے۔ وحی ہونے کے لحاظ سے، اللہ کا حکم ہونے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جیسے، ایک ہی مرتبے میں ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے سامنے جو ہے اسی قسم میں بیان کروں۔ جو قرآن میں ناسخ منسوخ ہیں یا شریعت کے اندر جو ناسخ منسوخ ہیں، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جو حکم تھا وہ مشکل تھا، بعد میں جو حکم آیا ہے وہ آسان ہے۔ یہ جو اس سے بہتر ہونے کا، برابر ہونے کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ بہتر اور برابر ہونے کی جو بات ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے اس کے ذریعے سے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں قسموں کو۔ نسخ اثقل بالاخف،
یعنی مشکل حکم کو نہ منسوخ کر کے اس کے مقابلے میں آسان حکم لایا گیا. مشکل کے مقابلے میں بعد میں آسان. پہلے جو حکم تھا وہ مشکل تھا، بعد میں جو حکم آیا وہ آسان ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں نسخ الاثقل بالاخف. قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں، اور آپ کے پاس جو مثالیں آ چکی ہیں اس میں سے ایک مثال صرف میں آپ کو پیش کر دے رہا ہوں. وہ ہے، پہلے یہ حکم تھا کہ اگر 20 آدمی ہیں مومنین میں سے تو وہ 200 کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے. آیا تھا نا یہ پہلے، یَکُم مِّنکُم 20 صابرون. 20 آدمی اگر مومنین میں سے ہیں تو کتنے مقابلے میں؟ 200 کے مقابلے میں، یعنی 10 کے مقابلے میں 1 پڑتا ہے. 10 کے مقابلے میں. پہلے یہ مشکل تھا، یہ آسان کر دیا گیا بعد میں. آسان کیا ہو گیا؟ 1-2 کے مقابلے میں، یعنی 100 200 کے مقابلے میں. یہ بعد میں آسان کر دیا گیا، تو 1-2 کے مقابلے میں. یہ تو ہے، اس کو کہتے ہیں نسخ الاثقل بالاخف. یعنی پہلے جو حکم تھا شریعت میں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ پہلے مشکل تھا، بعد میں آسان کر دیا گیا. دوسری قسم اس کے الٹے بھی ہوتی ہے، نسخ الاخف بالاثقل. یعنی آسان پہلے حکم تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں بعد میں جو حکم آیا ہے وہ مشکل کر دیا گیا. پہلے حکم جو تھا وہ آسان تھا، بعد کا جو حکم ہے وہ مشکل ہے، جو ناسخ ہے وہ مشکل ہے. ایسا بھی ہے. ایسی بھی مثالیں، نسخ الاخف بالاثقل. یہ الفاظ یاد رکھنے کے مثالیں میں صرف آپ کو پیش کر رہا ہوں، چونکہ پہلے وہ قرآن کی آیتوں کی جب ہم پیش کیے ہیں تو اس میں یہ مثالیں آ چکی ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں آج آپ. تو دوسری قسم ہے، پہلا جو حکم تھا وہ ہلکا تھا، آسان تھا، بعد میں جو حکم آیا وہ مشکل حکم آیا. جیسے ہاں جی، پہلے وہ جو ہے صرف گھر میں روکنے کا معاملہ تھا جی، اور شراب کا جو حکم تھا پہلے وہ تھوڑا آسان تھا، بعد میں بالکل اس کو منع کر دیا گیا، پی ہی نہیں سکتے. تو حرمت جب اس کی آئی تو یہ پہلے کے مقابلے میں مشکل ہے. اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال ہے، روزے کے بارے میں جو پہلے حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ حکم کیا تھا کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے آپ سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس کے اندر ہی پھر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس آیت کے تعلق سے جو ہے یہ مسئلہ ہے تھوڑا کہ جو ہے آیت یہ منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے، تھوڑی رائے اس میں ہے، لیکن ہم فی الحال اسی پر چل رہے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ان کے لیے بھی یہ گنجائش تھی کہ وہ چاہے تو روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن روزہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے. بعد میں یہ حکم آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی یہ حکم آیا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں ہے اور اسے کوئی عذر نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہی ہے. اب اس کا اختیار جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ پہلے آسان تھا، بعد میں مشکل کر دیا گیا ہے. اور شریعت میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ پہلے حکم آسان تھا، بعد میں مشکل کر دیا گیا. تو کئی مثالیں ہیں، آپ لوگوں نے جو مثالیں پیش کی وہ بھی صحیح ہیں. چاہے جو ہے زنا کے تعلق سے جو حکم ہے، جو سزا ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے. شراب کے تعلق سے جو حکم تھا اس کے اندر بھی یہ بات ہے. تو ساری یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں اور شریعت کے اندر یہ چیز جو ہے پائی جا رہی ہے.
تو شریعت میں جو حکم آیا ہوا ہے، کبھی مشکل حکم تھا اس کو آسان کر دیا گیا، کبھی آسان حکم تھا اس کو مشکل کر دیا گیا۔ نسخ میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے آپ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے جیسی ہی آیت یا اس کے جیسا ہی حکم جو ہے لاتے ہیں، تو پہلے والے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے بہتر ہونا، کہ پہلے مشکل تھا اب ہمارے لیے آسان ہو گیا تو کیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ نیچے والے میں بہتر کیسے ہے؟ یعنی ہمارے عمل کے لحاظ سے ضرور مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کے لیے کیا ہے وہ بہتر ہی ہے ہمارے لیے، تو بہتر ہی ہے۔ جو بعد میں حکم آیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس کی حکمت جو ہے وہ جانتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ یہ نسخ کے بارے میں باتیں تھیں، تو نسخ کے اس مسئلے کو ہم یہاں تھوڑا آرام دیں گے، اور انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے جو ہے اس موضوع سے متعلق پھر سے جو ہے درس سے متعلق باتیں آئیں گی۔ اب دوسرے درس